یہ اچانک نمودار ہو جاتا ہے، کئی منزلہ عمارت جتنی بلندی اختیار کر لیتا ہے، اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ہزاروں جانیں لے لیتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے سمندر کے پانی کے بارے میں، جو کہ اچانک سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سونامی کا سب سے بڑا خطرہ اس کا اچانک نمودار ہونا ہے۔ جاپان کی بندرگاہ پر کچھ ماہی گیر سمندر میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی لہر جس نے ان کے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اس طرح کی لہر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ عام طور پر سمندر میں 3 سے 4 فٹ کی لہر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن سونامی میں آنے والی لہریں کئی ہزار گنا زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان 1 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور ان کی رفتار ایک جیٹ پلین سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ سمندر میں عام لہریں ہوا کی وجہ سے اٹھتی ہیں، لیکن سونامی میں آنے والی لہروں کا ہوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمندر کے نیچے موجود زمین میں جب قدرتی طور پر بدلاؤ پیدا ہوتا ہے تو پانی پر ایک غیر معمولی پریشر پڑتا ہے، جس وجہ سے یہ پہاڑ نما لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سونامی زلزلہ، وولکینوں کے پھٹنے، لینڈ سلائڈنگ، ایکسپلوژن، پہاڑوں کا کھسکنا، گلیشیئرز کا پگھلنا اور ایسٹرائڈز کا سمندر میں گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن 88% کیسز میں سمندر کے نیچے ہونے والے زمینی بدلاؤ کی وجہ سے سونامی آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک طور پر معلوم کیا گیا ہے کہ 95% سونامی سمندر کے اندر ہی آتا ہے اور صرف 5% سونامی کو انسانی آنکھ دیکھ پاتی ہے، کیونکہ یہ 5% ہی سمندر کی سطح تک پہنچ پاتا ہے۔ اب ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور سمندر کی گہری سطح میں چلتے ہیں۔ جب زمین دھنس رہی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ وائبریٹ کرتی ہے، جس وجہ سے پانی لہروں میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اگر ایک جہاز ٹھیک اس پوائنٹ کے اوپر ہو جہاں سے زمین میں بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو سونامی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ پانی کا زیادہ پریشر اس جگہ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی ویو ساحل سمندر کے قریب بن جائے جس کی رفتار 800 کلومیٹر سے 900 کلومیٹر ہو، تو اگر آپ نے ایسی موویز دیکھ رکھی ہیں جن میں سونامی دکھایا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تباہی مچا سکتی ہیں۔ یہ کچھ ہی پلوں میں قیامت برپا کر سکتی ہیں۔ جب زمین زلزلے کی وجہ سے لرز رہی ہوتی ہے تو اس وقت سمندر کے اندر ہر چیز وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس نتیجے میں زمین پھٹتی ہے اور پانی زمین کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سب پروسیس کے دوران ساحل سمندر خالی ہو جاتا ہے اور پانی ساحل سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور سمندر کے کنارے پر آپ کو سی شیلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی جتنی زیادہ ہوتی ہے، پانی اتنی طاقت کے ساتھ سونامی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ 2004 میں ایک لڑکی انڈین اوشن کے ساحل پر گئی۔ اتفاقاً اس نے پچھلے ہی دن سونامی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اچانک پانی ساحل سمندر سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اس نے شور مچا دیا اور تقریباً 100 لوگوں کی جان کو بچا لیا۔ اگر یہ لوگ کچھ منٹ اور وہاں ٹھہر جاتے تو یہ پانی کئی کلومیٹر کی رفتار سے ان کی طرف واپس آنا تھا۔ ایسے حادثے میں گھر کی چھتیاں مضبوط درخت کے اوپر چڑھ کر بچا جا سکتا ہے، لیکن ایک کار آپ کو اس حادثے سے نہیں بچا پائے گی۔ اور اگر آپ پانی میں پھنس جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جوتے اور بھاری کپڑوں کو اتاریں اور پانی کی سطح پر جانے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی سونامی سے بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پانی بڑی تیزی سے واپس سمندر کی طرف داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بہا کر سمندر میں لے جاتا ہے۔ جب پانی سمندر میں دوبارہ واپس چلا جائے تو کبھی بھی ساحل پر دوبارہ واپس نہ جائیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ 1952 میں ہوا، جب سوویت سٹی کے لوگ پہلی لہر سے بچ گئے تھے تو 30 منٹ بعد آنے والی دوسری لہر کا شکار ہو گئے اور یہ لہر 50 فٹ اونچی تھی۔ پہلی لہر جب آئی تو وہ اپنے ساتھ گاڑیوں اور درختوں کی توڑ پھوڑ کر کے بہا لے گئی، لیکن دوسری لہر نے جو تباہی کی وہ کافی خطرناک تھی۔ دنیا میں سب سے بڑا سونامی الاسکا میں آیا تھا۔ یہاں 90 ملین ٹن پتھر اور برف پانی میں گرے، جس سے 1790 فٹ اونچی لہر بنی۔ اس لہر نے ارد گرد کے موجود تمام درختوں کو اکھاڑ پھینکا اور ایک بحری جہاز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی، جو کہ ساحل سمندر سے کئی کلومیٹر دور تھا۔